آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اگر ہم اس پر غور کریں تو واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ہم آج ڈاکٹر عتیق الرحمان کی 6 مئی 2026 کی ایک بڑی تہلکہ خیز رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف تیل کا روایتی بحران نہیں ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں۔ ہم فزیکل اور ڈیجیٹل دونوں دنیاؤں کے ایک ساتھ بلیک آؤٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحیح، تو آئیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب بھی ہم آبنائے ہرمز یا اس خلیجی علاقے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں تیل کے بڑے بڑے جہاز آتے ہیں۔ اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ دنیا کا 20% تیل اور مائع قدرتی گیس یعنی LNG اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ بالکل، لیکن رپورٹ میں جو اعداد و شمار ہیں وہ کافی ڈرانے والے ہیں۔ موجودہ کشیدگی کی وجہ سے وہاں آئل ٹینکرز کی ٹریفک میں 81% کمی آ چکی ہے۔ 81%؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور انشورنس کی لاگت 4 سے 6 گنا بڑھ گئی ہے۔ تیل $86 فی بیرل پر پھنس گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ تو صرف فزیکل لیئر ہے نا، یعنی ایک پہلو۔ اور رپورٹ جس اصل خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے وہ ڈیجیٹل لیئر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل لیئر کا ان تیل کے ٹینکر سے کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا بالکل براہ راست ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ جن پانیوں سے یہ ٹینکرز گزر رہے ہیں نا، بالکل انہی کے نیچے سمندر کی تہہ میں انسانی تاریخ کا سب سے اہم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بچھا ہوا ہے۔ آپ ان زیر آب کیبلز کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، 17 بڑے زیر آب کیبلز، جن میں AAE1، فالکن اور سیمی وی جیسی کیبلز شامل ہیں۔ اور یہ کیبلز یورپ، ایشیا اور افریقہ کا 30% ڈیٹا ٹریفک سنبھالتی ہیں۔ 30%؟ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے۔ اور مالیاتی ہجوم سنیں ذرا، ان کیبل سے روزانہ $10 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز گزرتی ہیں۔ $10 ٹریلین ہر روز۔ ایک سیکنڈ، $10 ٹریلین، یہ تو کئی بڑے ممالک کی GDP سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، عالمی سٹاک مارکیٹس، بینکنگ، کرنسی کی تجارت، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سب کچھ انہی تاروں کے محتاج ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کے دل کی سب سے بڑی شریان اور دماغ کی سب سے اہم نس ایک ہی جگہ سے گزر رہی ہوں اور وہاں مسلسل چاقو چل رہے ہوں۔ بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے، واقعی ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، ہمارے سروں پر اتنے سیٹلائٹس گھوم رہے ہیں، سٹار لنک اور اس طرح کے دوسرے سسٹمز، تو اگر نیچے تارے کٹ بھی جائیں تو کیا ہم سارا ڈیٹا سیٹلائٹ پر شفٹ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یہاں جو چیز سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیے، سیٹلائٹس کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ گیگا بائٹس میں ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے معاشی نظام کو ٹیرا بائٹس کی رفتار چاہیے، جو صرف فائبر آپٹک کیبلز دے سکتی ہیں۔ 1 ٹیرا بائٹ میں 1000 گیگا بائٹس ہوتے ہیں۔ تو سیٹلائٹ صرف ایک چھوٹا سا بیک اپ ہو سکتا ہے؟ بالکل، صرف ایمرجنسی پیغامات کے لیے۔ آپ $10 ٹریلین کی ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ سیٹلائٹ پر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری مصنوعی ذہانت، سارا جدید نظام ان چند شیشے کی تاروں پر ٹکا ہے جو مچھلیوں کے درمیان پڑی ہیں۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ وہ کہاں پڑی ہیں۔ یہاں سے صورتحال کی پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کلسٹرنگ والا مسئلہ، رائٹ؟ اگر یہ اتنی اہم ہے تو دنیا نے ان کو ایک ہی خطرناک جگہ پر کیوں بچھا دیا ہے؟ الگ الگ کیوں نہیں کیا؟ یہی تو انجینئرنگ کہتی ہے کہ سارا بوجھ ایک جگہ مت ڈالو، لیکن سیاست نے انجینئرنگ کو ہرا دیا۔ ایران نے اپنی سمندری حدود میں غیر ملکی کیبلز پر پابندی لگا دی۔ تو پھر کمپنیوں کے پاس کیا راستہ بچا؟ مجبوری میں انہیں یہ تمام 17 کیبلز عمان کے سمندری پانیوں میں ایک انتہائی تنگ جگہ پر اکٹھی کرنی پڑیں۔ اب یہ سب ایک ہی جگہ کلسٹرڈ ہیں، ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر۔ یار، یہ تو سیدھا خودکشی کا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے رپورٹ کا وہ حصہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی جہاں جہازوں کے لنگر گھسیٹنے کا ذکر ہے۔ ہم لیزر اور ڈرون سے ڈرتے ہیں، مگر انٹرنیٹ بند کرنے کے لیے بس ایک اناڑی کپتان اور ایک لنگر کافی ہے۔ ہاں، اسے ٹیکنیکل زبان میں اینکر ڈریگ کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، دنیا میں کیبلز کٹنے کے 70 سے 80% واقعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی سازش نہیں ہوتی۔ صرف انسانی غلطی؟ جی۔ اب ایک جہاز کا انجن فیل ہوتا ہے یا اس پر حملہ ہوتا ہے
تو وہ سمندر میں بہنے سے بچنے کے لیے اپنا 20,000 ٹن وزنی لنگر گرا دیتا ہے۔ 20,000 ٹن؟ تو جب وہ سمندر کی تہہ میں گھسیٹتا ہوگا تو ظاہر ہے سب کچھ تباہ کر دیتا ہوگا۔ بالکل، کسی کسان کے ہل کی طرح تہہ کو ادھیڑ دیتا ہے، اور ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں۔ 2012 میں ایک جہاز تھا بلو پرنسس۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس کا لنگر گرا اور صرف 12 گھنٹے میں اس نے 3 انتہائی اہم کیبلز کاٹ دیں۔ اور ابھی 2024 میں بحیرہ احمد میں حوثی حملوں کے دوران بھی یہی ہوا۔ ہاں، وہ واقعہ تو کافی خبروں میں بھی آیا تھا۔ جی، ایک بے قابو جہاز کے لنگر نے گھسیٹتے ہوئے 3 بڑی کیبلز تباہ کر دیں، جس سے ایشیا اور افریقہ کا انٹرنیٹ بیٹھ گیا تھا۔ چلیں، اگر فرض کریں ایسا ہو بھی جاتا ہے، آبنائے ہرمز میں کیبلز کٹ گئیں، تو ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، مرمت کرنے والی ٹیم جا کر تارے جوڑ کیوں نہیں دیتی؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ و خطرناک ہو جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے پوری دنیا میں یہ کیبلز جوڑنے والے کتنے جہاز ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ 100؟ 200؟ صرف 15 کے قریب۔ کیا صرف 15 جہاز پوری دنیا کے لیے؟ جی ہاں، اور مرمت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاز کو سمندر میں بالکل ایک ہی جگہ پر لہروں کے درمیان کئی دن تک ساکت کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ڈائنامک پوزیشننگ۔ بالکل۔ اب آپ بتائیں، ایک وار زون میں جہاں میسائل چل رہے ہوں، ایک جہاز کئی دن تک ایک جگہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ تو پریکٹس ٹارگٹ بن جائے گا، کوئی بھی اڑا دے گا اسے۔ اسی لیے 2024 کے واقعے کے بعد بحیرہ احرم میں مرمت کرنے میں 6 ماہ لگ گئے، اور آبنائے ہرمز تو اب ویسے ہی نو گو زون بن چکا ہے۔ تو مطلب اگر آج تار کٹتی ہے تو وہ مہینوں تک جڑے گی نہیں۔ اور سب سے ڈرانے والی بات جو رپورٹ میں تھی کہ ایران نے 22 اپریل 2026 کو ان کیبلز کے نقشے شائع کر دیے۔ جی، روٹس، لینڈنگ سٹیشن، سب کچھ پبلک کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹارگٹ پریپریشن، اور ہوتھیوں نے بھی حملوں سے پہلے بالکل یہی سگنل دیا تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا ایک بہت بنیادی سوال ہے، اگر خطرہ اتنا بڑا ہے، $10 ٹریلین روزانہ داؤ پر ہیں، تو ہر طرف یہ خاموشی کیوں ہے؟ کوئی نیوز چینل، کوئی ادارہ اس پر چیخ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ دیکھیں، اگر انہوں نے منہ کھولا تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ گوگل، مائکروسافٹ اور ایمیزون نے خلیجی ممالک یعنی UAE اور سعودی عرب میں اپنے کلاؤڈ اور AI پر اربوں ڈالر لگائے ہیں۔ اچھا، تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا انفراسٹرکچر خطرے میں ہے؟ بالکل، اور صرف ٹیک کمپنیاں نہیں، JP مورگن اور گولڈمن سیکس جیسے بینکس بھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اگر یہ ادارے اعتراف کر لیں تو کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں پینک پھیل جائے گا، کیپٹل فلائٹ شروع ہو جائے گی، لوگ اپنا پیسہ نکال لیں گے۔ بالکل، مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر خاموش ہیں۔ اندرون خانہ وہ متبادل راستے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ دنیا کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیل $86 کا ہو گیا ہے، لیکن ڈیٹا کے بلیک آؤٹ پر مکمل خاموشی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک سائلنس۔ جی، اور جب یہ نظام گرے گا تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ عام لوگوں کا، اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کا۔ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر کیبلز واقعی کٹ گئیں تو ٹائم لائن کیا ہوگی؟ مطلب پہلے 6 سے 48 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ پہلے 6 سے 48 گھنٹے میں ٹریفک متبادل راستوں پر جانے کی کوشش کرے گی، جس کی وجہ سے زبردست تاخیر یا لیٹنسی آئے گی۔ مطلب انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہو جائے گا۔ جی، اور کلاؤڈ سروسز بیٹھ جائیں گی۔ خلیجی ممالک میں چلنے والے AI سسٹمز کا دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا۔ اور ایک ہفتے بعد فائنینشیل مارکیٹس کا کیا بنے گا؟ ایک ہفتے بعد تو مکمل تباہی ہے۔ فائنینشیل مارکیٹس مفلوج ہو جائیں گی، سوئفٹ ٹرانزیکشنز رک جائیں گی۔ مطلب اگر میں نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے؟ بالکل نہیں، اور سب سے برا حال گلوبل ساؤتھ کا ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک تو شاید برداشت کر لیں، لیکن انڈیا کا $270 ارب کا ڈیٹا سینٹر بننے کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ اور جو پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک ہیں، جن کا تو سارا انحصار ہی IT اور فری لانسنگ پر ہے، ان کی تو پوری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی نا۔ کال سینٹرز، BPO سب بند ہو جائیں گے۔ جب کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو یورپین کلائنٹس تو اپنے معاہدے منسوخ کر دیں گے۔ مشرقی افریقہ کا بینکاری نظام تو ویسے ہی باہر کے سرورز پر چلتا ہے، وہ مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی عام مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشی نظام کے مکمل خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی اصل میں ڈبل جیپوڈی ہے۔ مطلب
ایک طرف تیل کی بندش سے توانائی مہنگی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کیبلز کٹنے سے اس مہنگی توانائی کو خریدنے کے لیے جو بینکاری کا نظام چاہیے وہ بھی مفلوج ہو رہا ہے۔ بالکل درست۔ آپ کے پاس نہ توانائی ہے نہ اسے خریدنے کا نظام۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم بس اب اسی خوف میں جیتے رہیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آبنائے ہارمز اب کبھی بھی ایک قابل بھروسہ چوک پوائنٹ نہیں بن سکتا۔ جنگ بندی ہو یا نہ ہو، خطرہ مستقل ہے۔ یعنی اب دنیا کو نئے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بالکل۔ عالمی ڈیجیٹل اور سپلائی چین کے انفراسٹرکچر کی اثر نو تشکیل ناگزیر ہے۔ آپ دیکھیں 2 افریقہ پرلز پروجیکٹ جو تھا وہ رک چکا ہے۔ اچھا، وہ بڑا کیبل پروجیکٹ؟ جی، کیونکہ سرمایہ اب ان خطرناک علاقوں سے نکل کر متبادل راستوں کی طرف جائے گا۔ تو جو خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف طاقتور لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، عام معیشتوں کے لیے تو یہ لا علمی تباہ کن ہے۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آج دنیا کی طاقتیں خلیجی راستوں سے اپنا انحصار ختم کر کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو نئے راستوں پر لے جا رہی ہیں تو کل کے یہ نئے اور محفوظ چوک پوائنٹس کن کے کنٹرول میں ہوں گے؟ یہ تو واقعی ایک نیا محاذ کھل جائے گا۔ کیا ہم ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف تو نہیں بڑھ رہے جہاں جنگیں تیل کے کنووں پر نہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں بچھی کیبلز کے روٹس پر لڑی جائیں گی؟ کمال ہے۔ مطلب مستقبل کی جنگ زمین یا خلا میں نہیں، سمندر کی گہرائیوں میں لڑی جائے گی۔ سننے والوں کے لیے یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے اس چھپے ہوئے بحران کی تہوں کو سمجھا۔ بظاہر جو مسئلہ ایک سمندری پٹی کا لگتا ہے، اس کے اثرات ہر اس شخص پر ہوں گے جو انٹرنیٹ اور بینکنگ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔